السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 42 اور اس جب قالت الملائکۃ فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کی چن لیا ہے تجھے وطہر کی اور پاک کر دیا ہے تجھے وصطفیٰ کی اور تجھے پسند کیا ہے علی نساء العالمین سارے جہان کی عورتوں میں سے۔ یہاں پر اللہ پاک حضرت مریم علیہ السلام کی شان بیان فرما رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت مریم کی اللہ کی بارگاہ میں کیا شان ہے کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو ندا دی۔ یہ وہ خاتون تھی دنیا میں جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی تھی اور فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بچپن سے ہی چن لیا، ان کو دنیا داری کے لیے نہیں بنایا، اپنے لیے بنایا اور اپنی ہی بارگاہ میں بٹھایا اور اپنی ہی مسجد میں بٹھایا اور ساری عورتوں سے ہٹ کے مقام عطا فرمایا اور اصطفیٰ کی تجھے چنا، یعنی کہ بچپن سے ہی اپنے لیے وطہرہ کی اور تجھے پاک کیا، یعنی کہ وہ حیض و نفاس سے پاک تھی۔ اور ہم ان کو ایک معجزہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا، اور وہ خاتون بھی تھیں۔ یہاں پر تو جو حیض و نفاس جس کو نہیں آ رہے ہوتے ہیں ہم اس کی جینڈر چینج کر دیتے ہیں کہ وہ عورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ وہ خاتون ہیں اور جنتی عورتوں کی سرداروں میں سے ایک ہیں، اور وہ خاتون بھی ہیں اور وہ طہارہ کی بھی پاکیزہ بھی ہیں، ان کو حیض اور نفاس نہیں آئے۔ یہاں کی تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی اس کے فوراً بعد وہ پاکیزہ ہو گئی تھیں۔ اور جنتی 4 عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امہات المومنین کی سب سے پہلی بنیاد رکھنے والی، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کی لاڈلی شہزادی، پھر سیدہ مریم علیہ السلام اور فرعون کی بیوی آسیہ، اور ان چاروں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ تو اللہ پاک نے ان کو ان عورتوں میں چنا جو جنتی خواتین کی سرداروں میں سے ایک ہوں گی، اور انہیں سارے جہان کی عورتوں میں چنا۔ یہ جو آیت ہے یہ انجیل میں بھی موجود ہے اسی طرح سے تقریباً ملتی جلتی، اور یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے تک، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے تک کائنات کی جتنی بھی خواتین تھیں ان میں چن لیا، بلند مرتبہ دے دیا۔ اس کے بعد نہیں، دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں معزز خواتین جنتی عورتوں کی سردار میں بتا چکی ہوں کہ حضور کی پہلی زوجہ محترمہ ہماری ماں اور حضور کی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا یہ بعد میں آئی ہیں، تو وہ اب قیامت تک کی خواتین کے لیے وہ سردار ہیں، سیدہ ہیں، سید سردار کو کہتے ہیں، وہ اب سیدات ہیں، وہ سرداران میں سے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت مریم کا رتبہ اللہ پاک نے اس انداز سے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور ہمیں بھی سمجھایا کہ وہ بلند مرتبہ شخصیت ہیں۔ آیت نمبر 43 یا مریم اے مریم اقنتی عاجزی کے ساتھ عبادت کرتی رہے، لربی کی اپنے رب کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ زیر آ رہی ہے لفظ کے اینڈ پہ، اس کا مطلب ایک خاتون کی بات ہو رہی ہے۔ وسجودی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مر راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے عبادت کر جو پہلے سے عبادت گزار تھی۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اگر میں نے آپ کو اتنا بلند رتبہ دے دیا، اتنے درجات بلند کر دیے، تو اس بات پر اترانا نہیں ہے کہ دیکھو مجھے اللہ نے اس زمانے کی خواتین پر فضیلت دے دی ہے، دیکھو میرا رتبہ بلند ہے، اس بات کے اوپر اترانا نہیں ہے، فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، بلکہ اقنتی عاجزی کے ساتھ عبادت کرنی ہے اور سجدہ کرنا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے لیے یعنی کہ ہم خواتین کے لیے ایک آرڈر کہہ سکتے ہیں، ایک حکم جو اللہ پاک کی طرف سے آیا کہ ورکعی مع الراکعین۔ سیدہ مریم کو یہاں پہ سامنے سے مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہم سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم خواتین جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق نے منع کیا تھا نا کہ فجر کے وقت خواتین مسجد میں کیا کرنے آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں جب اسلام نیا نیا آیا تھا تو خواتین بھی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اندیشہ ہو سکتا ہے، لہٰذا فجر کے وقت خواتین کیوں آتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اور عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ مرد سے پیچھے کھڑی ہو، اور جو مرد سے پچھلی صف یعنی کہ مرد والی آخری صف اور عورتوں والی پہلی صف، ان دونوں میں اندیشہ ہے کہ فتنہ ہو سکتا ہے، باقی آگے اور پیچھے خیر ہے۔ یہ ساری حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ان میں اختلاط کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا جن مساجد میں خواتین کے لیے باپردہ انتظام ہے اور وہ الگ سے وہاں آ جا سکتی ہیں، وہاں پہ مردوں کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا بلکہ وہ وہاں سے گزرتے بھی نہیں ہیں، یا ایسے مزارات جہاں پہ خواتین کے لیے الگ راستے ہیں اور مردوں کے لیے الگ راستے ہیں اور باجماعت نماز ادا کرنا چاہیں تو قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ورکعی مع الراکعین میں وہ شریک ہو سکتی ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں، اور یہ سیدہ مریم کا صدقہ ہمیں بھی اس میں تھوڑا سا حصہ حاصل ہو گیا۔ آیت نمبر 44، ذالکہ یہ من انباء الغیبی، غیب کی خبریں ہیں، نبا نبی خبر سے نکلا ہے، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، وما کنتا اور نہ تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اذ یلقون جب وہ پھینک رہے تھے، اقلامہم اپنی کلمے، ایہم کے کون، یکفلو کفالت کرے گا، مریمہ مریم کی، وما کنتا لدیہم اور آپ ان کے درمیان موجود نہ تھے، اذ یختصمون جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ نبوت کی دلیل عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے۔ نبوت کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے والے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان کو ساری راز بتا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ، زکریا علیہ السلام کا سارا واقعہ، مریم علیہ السلام کی ساری باتیں آپ ایز اٹ از بتا رہے ہیں، آپ وہاں موجود تھے؟ نہیں نا، تو پھر آپ انباء الغیب ہیں، غیب کی خبریں دینے والے نبی ہیں۔ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ کلمے پھینک رہے تھے، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ میں نے کفالت نہیں کرنی، میں نے کفالت نہیں کرنی۔ بتایا تھا نا کہ وہ کلمے پھینک رہے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا، اور وہ پانی کے اندر کلمے ڈال کے وہ دیکھ رہے تھے کہ کس کی ڈوب جاتی ہے اور کس کی تیر جاتی ہے۔ انہوں نے قرعہ نکالا تھا تو قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اے غیب کی خبریں جاننے اور دینے والے، آپ کو اس بات کا علم میں نے بتایا ہے، نوحیہ الیک، علم کا سرچشمہ میں ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ لوگ کلمے پھینک کر اختلافات کر رہے تھے، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لیا، اور آپ اس وقت وہاں حیات ظاہری میں موجود نہیں تھے، لیکن حیات باطنی سے آپ آدم علیہ السلام کے چہرے پر اس نور نبوت کے ساتھ ہی دنیا میں آ گئے تھے۔ اگر حضور نہیں آتے نا تو کائنات ایک لمحے کے لیے بھی سروائیو نہیں کر سکتی۔ ارے کہاں معراج کی رات کا ایک لمحہ، جب حضور آسمان پر گئے تو اللہ نے پوری کائنات پیچھے سے روک دی۔ حضور واپس آئے، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور واپس آئے تو جہان نے بھی چلنا سیکھ لیا۔ ارے یہ کائنات حضور کے بغیر چلنے کی عادی ہی نہیں ہے، چل ہی نہیں سکتی۔ وہ تو نور نبوت لے کے آئے تھے، تو پھر وہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہوتا سیدہ آمنہ کے ہاں پہنچا، اور پھر ہم سب نے اس کی تابانیوں اور جلوہ فرمائیوں کو دیکھا۔ 45، اس جب قالت الملائکۃ، فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرکی، تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی بارگاہ سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً، معزز ہوگا، فی دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اس مقام تک لا کے کھڑا کر دیا جس مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش ہونا تھی۔ تو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو جس نیت سے بھی میرے پاس آیا ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے مانوس ہو جائیں، تو اس لیے میں آپ کے پاس بات کرنے آیا ہوں۔ میرے رب نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کو ایک کلمہ کی، جس کی تصدیق یحییٰ علیہ السلام نے کی تھی نا، یہ اس کلمے کی آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وجیح ہوں گے یعنی کہ بہت خوبصورت ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ترین ہوں صورت میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت رکھتے ہیں، ان کے جیسے ہیں۔ یہ آپ کی حدیث مبارکہ ہے، ویسے تو ان کے جیسا کوئی بھی نہیں، لیس کمثلہ شیء، میرے محبوب جیسا کوئی نہیں، اس دی مثال نہ کوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ تو آپ وجیح تھے، بہت خوبصورت تھے، آپ کے بال کرلی تھے، اور آپ کی آئیز کا کلر بھی بلیک جیٹ نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا براؤنش شیڈ تھا، اور آپ کی داڑھی مبارک بھی براؤنش ٹائپ تھی۔ ویسے بھی نبی اپنے علاقے کی خوبصورت اور بلند مرتبہ شخصیت ہوتا ہے، تو آپ بھی اپنے علاقے کی خوبصورت اور بلند مرتبہ شخصیت ہی تھے۔ تو یہ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں لکھ کے بھیجا ہے کہ وجیحاً وہ خوبصورت تھے، اور مقربین میں سے ہوں گے۔ قرب پا لیا انہوں نے، 33 سال کی عمر میں اللہ پاک نے اپنے پاس اٹھا لیا، اور کائنات میں کہیں بھی چھپا سکتے تھے، جیسے وہ غار میں اصحاب کہف کو اتنے سال چھپا رکھا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غار ثور میں 3 دن کے لیے سیکیورٹی دی، اور جس طرح بھی اللہ پاک ان کی حفاظت کر سکتے تھے، ان کو دنیا میں ہی کہیں چھپا سکتے تھے، جیسے وہ گدھا جس کا ہم نے تذکرہ پڑھا حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم میں، وہ آدمی تھا جو 100 سال تک چھپ گیا لوگوں سے، اور اللہ نے 100 سال کے بعد اس کو اٹھایا، تو یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ پاک یہاں پہ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہ رہا تھا، انہیں اپنے مقربین میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، تو اللہ پاک نے انہیں آسمان پر اٹھایا، اپنے قریب کر لیا، اپنے قرب میں جگہ دی، اور جب وہ واپس آئیں گے تو اپنی اسی عمر کے ساتھ واپس آئیں گے جس عمر سے وہ اٹھائے گئے تھے، اور وہ وہاں پہ اللہ کے جلووں، اللہ کی قربتوں میں ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اور واپس آ کے وہ کتنا بیسٹ پلے کریں گے کہ وہ دجال کو بھی ختم کریں گے، خنزیر کو توڑیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کے مسلمان ہوں گے۔ تو یہ مقربین ہی کی علامات میں سے ہے۔ آیت نمبر 46، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور کلام کرے گا لوگوں سے، یا بات کرے گا، گفتگو کرے گا، فی المہدی، گہوارے میں یعنی کہ پنگوڑے میں، وکہلن، اور پکی عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اب مزید ان کی خوبیاں کیا بیان فرمائیں، جیسے یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں بیان فرمائی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں ان کی والدہ کو بیان فرمائی جا رہی ہیں، کہ آپ نے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے بچپن میں کلام کرے گا، یعنی کہ پنگوڑے میں ہی وہ کلام کرے گا، جیسے آپ نے اپنی ماں کی گواہی دی تھی نا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں نبی ہوں، اور سب کچھ اپنی پیدائش کے اوپر بھی انہوں نے بتایا تھا کہ مجھ پر سلام ہو، اور جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے اٹھایا جاؤں گا، یعنی کہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے اس دن کلام کیا تھا جس دن لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر پاک دامنی کی تہمت لگانے آئے تھے، تو اللہ پاک نے اپنے ہی بیٹے اور حضرت یحییٰ دونوں کے تصدق سے حضرت مریم علیہ السلام کو باقرہ باکردار ثابت کیا، اور تا قیامت ہم قرآن پاک میں اور ان کی انجیل میں بھی یہ بات اتنی ہی ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہے کہ اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کی گواہی کی خود دی، اور آپ کی پاک دامنی کی حفاظت کی، اور پکی عمر میں بھی کلام کرے گا لوگوں سے، آپ بڑی اچھی، بڑی صاف ستھری بہترین گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی خوبی یہ ہے کہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، یعنی کہ اللہ کے نبی ہوں گے تو وہ نیکوکاروں ہی میں سے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔